اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے، ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ۔ تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تمسکوہن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ضدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یہ اچھی طرح جان لیجیے، لا از لا and there can be law which has no flaw. Flawless law is impossible. اس لیے تقوی، اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور حکمت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق، دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدت پوری ہو گئی، اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا۔ اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا، سوائے طلاق مغلظ کے۔ تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے، وہ بھی طلاق دے دے، تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو، وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ۔ ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا، اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ۔ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ، بالمعروف۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے، اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا، اسے مرد بھی عزیز ہے، عورت بھی عزیز ہے۔ الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ اللہ کو تو اپنا ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے، لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے۔ لہذا
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔